بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ناظرین، قاضی فائز عیسیٰ نے جاتے جاتے ایک ایسا بغض نکالا ہے اندر کا اور حکومت کے لیے اتنی سہولت کاری کر دی ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر موجودہ فارم 47 کی حکومت اب 27ویں آئینی ترمیم پاس کروانے جا رہی ہے۔ وہ کیسے ناظرین؟ کل قاضی فائز عیسیٰ نے 12 جولائی کے بعد مخصوص نشستوں کے فیصلے میں اضافی نوٹ یا اختلافی نوٹ لکھنا تھا، تو کل جا کر جب ان کے دن صرف گنتی کے 3 رہ گئے ہیں تو وہ انہوں نے اپنے اندر کا گند باہر نکالا اور جو اضافی نوٹ لکھا انہوں نے وہ لکھا 13 صفحات پر۔ 13 صفحات میں سے 12 صفحات پر انہوں نے اپنے ساتھی ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی جج جب کوئی اختلاف کرتا ہے یا اپنا فیصلہ کسی کے حق میں دیتا ہے تو اس میں اضافی یا اختلافی نوٹ جو دیتا ہے یا اپنا ججمنٹ دیتا ہے تو اس کے اندر وہ آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے وجوہات جو ہیں وہ پیش کرتا ہے کہ ان وجوہات کی بنیاد پر میں نے یہ فیصلہ اس کے حق میں دیا یا اس کے حق میں نہیں دیا۔ اب قاضی صاحب نے کیا کیا کہ اپنی وجوہات بیان کرنے کی بجائے، کیونکہ وجوہات تو قاضی صاحب کے پاس تھی نہیں، جبکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں عقل کل ہوں، میں آئین کا جو ہے وہ پورا کا پورا آئین میں نے گھول کے پیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر کوئی جج آج تک پیدا نہیں ہوا۔ یہ ان کی سوچ ہے قاضی فائز کی کہ بھائی جس کو آئین کی سمجھ ہو تو وہ سمجھتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں عقل کل۔ اچھا، اب انہوں نے جو فیصلہ دیا اس کے اندر 12 صفحات پر جو ہے تنقید کر دی، اور تنقید کیا کی، جو ہیئرنگ کے دوران باتیں تھیں ان کو بھی چھوڑ کر جو 12 جولائی کے بعد سے لے کر مکمل ججمنٹ آنے تک جو ہے وہ قاضی فائز نے ان کو بنیاد بنا کر ان پر تنقید کر دیا اپنے ساتھی ججز کے اوپر۔ اور تاریخ میں کہیں ایسا نہیں، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے ساتھی ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کی فیصلے سے یا ان کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا، ایک جائز آپ ان پر جو ہے وہ اختلاف رائے آپ کا حق ہے، لیکن یہ کیا کہ انہوں نے غلط کر دیا اور جسٹس منصور علی شاہ کو ہی ٹارگٹ بنایا گیا۔ اور یہ ٹارگٹ کیوں بنایا گیا وہ کل واضح ہو گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ وہ بیچارے سوچ رہے تھے کہ یار میں نے اتنی تگ و دو کی فارم 47 حکومت کو 2/3 میجورٹی دینے کے لیے، میں نے مخصوص نشستوں کا فیصلے میں جو ہے وہ اپنے 2 ساتھی ججز سے 12 جولائی کے 2 دن بعد ہی میں نے اختلافی نوٹ لکھوایا اور ان کے تھرو میں نے کہلوایا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ اکثریتی ججز کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کریں۔ پھر اس کے بعد ریکاؤنٹنگ کے اندر 3 نمبر دیے، پنجاب کے ٹریبیونل بحال کیے اور اس کے بعد جو ہے ہر طرح سے جتنی سہولت دے سکے وہ دی، تو پھر جا کے 26ویں آئینی ترمیم پاس نہیں ہو سکی۔ اور وہ پاس یعنی کہ وہ تو یہ سمجھتے تھے نا کہ آئینی ترمیم پاس ہوں گی 26ویں تو مجھے ایکسٹینشن مل جائے گی، ایکسٹینشن ملے گی، میں 3 سال کے لیے مزید سپریم کورٹ کے اندر راج کروں گا یا پھر آئینی عدالتیں بن جائیں گی تو میں سربراہ بن جاؤں گا۔ تو جب ان کا یہ گندا ایجنڈا ناکام ہو گیا تو پھر انہوں نے کل جو ہے وہ اپنا اندر کا جو ہے وہ غبار تھا، اندر کا گند تھا، اندر کی غلاظت تھی، وہ بغض کی صورت میں جو ہے وہ کل انہوں نے نکالا اور ایسے وقت پر جو ہے وہ اضافی نوٹ جاری کیا جب منصور علی شاہ کا نام جو ہے وہ منتخب کیا جانا تھا، نامزد کیا جانا تھا پارلیمانی کمیٹی کے تھرو، تاکہ بھائی یہ آپ پارلیمانی کمیٹی ممبرز کو کہا کہ آپ یہ فیصلہ پڑھ لیں، یہ اضافی نوٹ یہ آپ جس کو چیف جسٹس بنانے جا رہے ہیں وہ آپ کے کام کا نہیں ہے، کام کا تو میں ہی تھا گلدستہ آپ کے پاس کہ جو آپ نے کہا میں نے آنکھیں بند کر کے میں نے اسٹیبلشمنٹ کے آگے بھی جو آپ نے حکم دیا میں نے اس کی تعمیل کی۔ اب ناظرین، حکومت جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کیسے پاس کروائے گی؟ کیونکہ اگلے مہینے اب انہوں نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 15-20 دن کے اندر اندر آئینی ترمیم پاس کروا لیں۔ وہ آئینی ترمیم جو رہ گئی تھیں، جو پہلا مسودہ آیا تھا مجوزہ طور پر جس کو ریجیکٹ کیا تھا مولانا فضل الرحمان نے اور حکومت کو مجبور کر دیا مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف نے کہ جو 56 میں سے جو 22 جو ہیں آئینی ترمیم پاس ہوئیں اور باقی جو رہ گئی وہ پاس نہیں ہوئیں۔ اب جو بقیہ رہ گئی ہیں وہ فیصل واڈا بھی کہہ چکے ہیں کہ پارٹ 2 میں اس کا جو ہے وہ ہم پاس کروائیں گے۔ اب پارٹ 2 یہ وہی ہونے جا رہا ہے کہ جو فیصل واڈا نے کہا اور جو بقیہ حصہ رہ گیا وہ اب اگلے مہینے حکومت کی کوشش ہونی ہے کہ وہ آئینی ترمیم پاس کروا لیں۔ اب اس میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا فضل الرحمان تو ایگری نہیں ہوں گے، تو جناب اب مولانا فضل الرحمان کی سیٹوں کی انہیں ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ وہ کیسے کہ جب مخصوص نشستوں کا اب اضافی نوٹ قاضی فائز نے لکھ دیا تو حکومت اس کو بنیاد بنا کر، کیونکہ قاضی نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو اس پر عمل نہ کرنے پر
توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہوگی. یعنی کہ الیکشن کمیشن کو ایک اور ریلیف دے دیا, آپ نے عمل نہیں کیا تو انہوں نے اضافی نوٹ میں لکھ دیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف کسی قسم کی کوئی توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ فیصلہ غیر آئینی تھا. اکثریتی ججز کو انہوں نے غیر آئینی قرار دیا کہ غیر آئینی تھا. اب یہاں سینئر ججز کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنے پر قاضی فائز پر آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے, لیکن یہاں پاکستان کے اندر آج تک کسی کے لگا نہیں, تو یہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ میں بھی چلا جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا ایسا, یہ اس کی سوچ ہوگی. اب ناظرین اس کو بنیاد بنا کر مخصوص نشستوں کا فیصلہ دوبارہ آئینی بینچ کے پاس جائے گا. جو 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی ہیں ان کے تھرو آئینی بینچ بنے گا, اور آئینی بینچ کے اگر سربراہ بنتے ہیں, اگر کیا بنیں گے جسٹس امین الدین. جب جسٹس امین الدین بنیں گے تو پھر بھی حکومت کے پاس اکثریت ہوگی, کیونکہ حکومت اپنی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ایک دو ججز اطہر من اللہ, یا ہو سکتا ہے منیب اختر, یا پھر ہو سکتا ہے عقیل عباسی, یا جسٹس شہزاد احمد ملک جو ہیں, ان کو وہ بٹھا سکتے ہیں اس بینچ کے اندر آئینی ترمیم کے. اور پھر جو فیصلہ آئے گا وہ 4-1 کا آئے گا یا 3-2 کا آئے گا, لیکن جو پھر اکثریت میں ہوگا حکومت اس کو تسلیم کرے گی. تو وہ اکثریتی فیصلہ کیا ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ مخصوص نشستیں مال غنیمت کے اندر فارم 47 کی حکومت کو دوبارہ دے دی جائیں گی ایک آئینی بینچ کی طرف سے. اب جب وہ سیٹیں دے دی جائیں گی تو پھر 20 سیٹیں قومی اسمبلی کے اندر فارم 47 کی حکومت کو مل جائیں گی. جب وہ مل جائیں گی تو مولانا فضل الرحمان کے 8 بندے تھے, 4-5 انہوں نے توڑ لیے تھے, تو 20 سیٹیں جب ان کے پاس آ جائیں گی تو انہیں نہ کوئی بندہ مزید توڑنے کی ضرورت پڑے گی, اور نہ ہی انہیں مولانا فضل الرحمان کی محتاجی ہوگی. اب قومی اسمبلی, اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی سینٹ کے اندر مولانا فضل الرحمان کے 5 ہیں, تو ناظرین جب مخصوص نشستیں مال غنیمت کی فارم 47 کی حکومت کو مل جائیں گی تو پھر کیا ہوگا, کے پی کے الیکشن جو ہیں سینٹ کے 11 سیٹوں پر وہ ابھی رہتے ہیں, تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ الیکشن کروائے گا, اور جب وہ الیکشن کروائے گا تو 11 سیٹوں میں سے جو ہے حکومت 4-5 سیٹیں لے جائے گی. اب جب وہ 4-5 سیٹیں لے جائے گی تو پی ٹی آئی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا, کیونکہ اگر پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملتی ہیں تو پھر 11 میں سے 8 سے 9 سیٹیں تحریک انصاف کے حق میں جاتی ہیں, ان کو ملیں گی, یعنی کہ ان کی بن جائیں گی کے پی سے. تو اب سیٹیں جب نہیں ملیں گی تو حکومت کو 4 سے 5 سیٹیں آسانی سے مل جائیں گی, اور ہو سکتا ہے کہ جوڑ توڑ کر کے کوئی زیادہ بھی کر لیں, تو 4-5 سیٹیں حکومت کو کے پی سے مل جائیں گی سینٹ کی. تو سینٹ کے اندر بھی نشستیں پوری, اگر 4 ملتی ہیں پھر 1 سیٹ کی ضرورت ہوگی, تو 1 سیٹ بھی جناب کل وہ بھی اس کا جو ہے وہ پورا کلیئر ہو گیا ہے. قاسم رونجو بلوچستان سے, جنہوں نے کل استعفیٰ دے دیا ہے سینٹ کی سیٹ سے, اختر مینگل گروپ سے ہیں, اور اب استعفیٰ دیا ہے, تو حکومت جو ہے طاقتور حلقے 1 سیٹ سینٹ کی بلوچستان سے حکومت کے اس کو دے دیں گے, یا آزاد اپنا جس طریقے سے فیصل واڈا ہیں, محسن نقوی صاحب ہیں, اور دیگر انوار اللہ کاکڑ ہیں, تو ایک اور آزاد اپنا کھڑا کر دیں گے, تو سب اس کو سپورٹ کر دیں گے, تو بلوچستان سے بھی 1 سیٹ آ جائے گی. تو اس طریقے سے کر کے 5 سے 6 سیٹیں سینٹ کے اندر حکومت کے پاس بآسانی انہیں مل جائیں گی, اور جب وہ مل جائیں گی سیٹیں تو اس کے بعد پھر یہ حکومت جو ہے وہ آئینی ترمیم کا جو بقیہ مسودہ رہ گیا تھا, جو غیر آئینی اور غیر قانونی تھا, جس کے اندر جو ہے ہر قسم کا جو ہے وہ جو سینئر قانون دان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اشرے لگ جائیں گے اس آئینی ترمیم کو ریورس کرنے میں, تو وہ ان کا ایجنڈا ہوگا. اب وہ ایجنڈا کس صورت میں ناکام ہو سکتا ہے, وہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب وکلا کھڑے ہو جائیں اور ججز کھڑے ہو جائیں. تو اب بھی تو وکلا کا جو ہے وہ صرف ہوا میں باتیں ہی ان کی لگ رہی ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی آئینی ترمیم یا جو ہے جسٹس منصور علی کے ساتھ صرف باتیں کریں گے, تقریر کریں گے, لیکن آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. تو یہ ایک حکومت کا ایجنڈا ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ کا کل کی جو اضافی نوٹ ہے, ان کے اضافی نوٹ کے بعد یہ پتہ چل گیا کہ یار ہمارے اوپر جو 11 مہینے سے چیف جسٹس آف پاکستان بیٹھا ہوا تھا وہ ایک نفسیاتی مریض ہے بیچارہ, وہ اس کے اندر بغض ہی اتنا ہے کہ وہ کسی کو بھی جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اور جو میں سننا چاہتا ہوں میرے سامنے وہی وکیل دلائل دے جو میں سننا چاہتا ہوں, اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی آئین کی کتاب ہے, وہی آئین ہے, اور جو کوئی دوسرا میرا ساتھی ججز یا جج کہہ رہے ہیں تو میں وہ جو ہے اس نے آئین نہیں پڑھا ہوا, وہ آئین کی غلط تشریح کر رہا ہے, کیونکہ آئین کی تشریح جو ہے یعنی کہ میں ہی پیدا ہوا ہوں اور میں ہی جو ہے وہ آئین کی تشریح جانتا ہوں. تو یہ صورتحال ہے ناظرین. اور ایک خبر ذوالقرنین ہمارے رپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے اسلام آباد میں, تو انہوں نے جو ہے وہ ایک خبر دی. انہوں نے کہا جی کہ کل چیمبر میں 3-4 بجے کے وقت جسٹس یحییٰ آفریدی کے چیمبر میں 12 ججز اکٹھے ہوئے ہیں, اور اس چیز پر اتفاق ہوا ہے کہ جس کو بھی کمیٹی کی طرف سے چیف جسٹس بنایا جائے گا وہ جو ہے اس کو قبول کرے گا,
मतलब انہیں بھی آئیڈیا ہو گیا تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو بنایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اس چیز پر جو ہے وہ کیا گیا کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ مستعفی بھی نہیں ہوں گے۔ اور ابھی یہ اس وقت میٹنگ ہوئی تھی چیمبر کے اندر جب پارلیمانی کمیٹی کا بھی اجلاس شروع بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ پارلیمانی کمیٹی نے رات کوئی 10-11 بجے جا کے 11 بجے کے بعد جا کے یہ نام سامنے آیا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان نامزد کر دیا گیا۔ اب ناظرین، حکومت کی طرف سے تو خبریں چلوائی گئیں کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ استعفیٰ دے دیں گے، تو مجھے بھی نہیں لگتا کہ وہ استعفیٰ دیں گے۔ اتنی آسانی سے حکومت کو وہ سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ ان کے جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، سڑکوں پر آ کر احتجاج تو نہیں کریں گے نا، لیکن ان کے پاس جب فیصلے جائیں گے، کیسز جائیں گے، تو وہ اپنا اظہار جو ہے وہ آئین اور جو ہے اس پہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنے جو ہیں ان کے فیصلوں میں پتہ چل جائے گا، اور حکومت کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جو صورتحال اب نظر آ رہی ہے، سندھ ہائی کورٹ کے اندر کچھ کیس گئے ہیں آج، تو وہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی اب آئینی ترمیم ہو گئی ہیں تو اس کے تحت آئینی بینچ کو جائے گا، یا ایک جو عام روٹین کا بینچ ہے وہ سنے گا۔ اسی طریقے سے ہی جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، 3 بینچ ہیں، ان کے پاس 3 درخواستیں گئی ہوئی ہیں، تو وہاں بھی وہ درخواستیں واپس جا رہی ہیں کہ جی فیصلہ ہوگا کہ آئینی تشریح کا معاملہ ہے تو اب یہ عام بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا۔ تو حکومت کے لیے، حکومت نے اپنا کام سیدھا کرنے کے لیے کام تو کر لیا، آئینی ترمیم تو کروا لی، لیکن ان کو بہت مشکلات کا سامنا مستقبل میں ہونے والا ہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔